دنیا کی قوموں کے سامنے عزت دار بن کر رہنا چاہتے ہو اور حکومت اور سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو دولت مند بنو، فقیر نہ بنو، بھیک مانگنے والے نہ بنو، امیر بنو، دولت مند بنو، پیسے والے بنو۔ کب تک فقیری کی زندگی گزارو گے؟ نبی نے بھیک مانگنے والوں کو ہمیشہ برا کہا، امام نے کبھی بھی بھیک مانگنے والوں کو اچھا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ کاروبار کرو، کاروبار کرو، نوکری کو منع کیا۔ نوکری میں رزق کم ہے، کاروبار میں رزق زیادہ ہے۔ کہا کاروبار کرو اور پیسہ کماؤ، دولت مند بنو۔ اسلام کبھی بھی مسلمانوں کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا، اور خاص طور پر آپ کا کوئی بھی امام اپنے شیعوں کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ غلط ہے کہ صاحب ہم غریب ہیں، بہت اچھے ہیں، ہمارے مولوی تو غریب تھے کہتے نا۔ ممبروں سے آپ نے جو سنا وہی تو آپ کی زبان پہ آتا، ممبروں سے آپ نے یہی تو سنا ہے کہ مولا اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے بیچارے کہ وہ جو کی سوکھی بھی روٹیاں باسی کھایا کرتے تھے۔ اگر پیسے والے ہوتے تو بھی جو کی سوکھی بھی روٹیاں کیوں کھاتے؟ یہی سنا ہے نا۔ ارے دوستو ذرا عقل استعمال کرو۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ مولا جو کی سوکھی بھی روٹیاں کھا رہے تھے، اسی زمانے کا دسترخوان امام حسن آپ کو یاد نہیں رہتا؟ اگر غریب تھے تو دسترخوان امام حسن اتنا وسیع کیوں تھا؟ یہ تو مصلحت تھی امامت کی کہ وہ جو کی سوکھی بھی روٹیاں کھا رہے تھے، ورنہ تمہارا امام ہرگز غریب نہیں تھا، ہرگز غریب نہیں تھا۔ آپ نے ممبر سے آدھی بات سنی ہے کہ جب رشتہ لے کر گئے تو نبی نے کہا کہ مال دنیا ہے کچھ مہر میں دینے کے لیے؟ تو علی نے کہا ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، یہی سنا ہے نا۔ اور آپ سر دھنتے ہیں، ہائے ہمارا مولا، ہائے ہمارا مولا کتنا غریب تھا کہ مہر میں دینے کے لیے کوئی پیسہ ہی نہ تھا ان کے پاس، بالکل خالی جیب چلے گئے، اور نبی نے زیرہ بکوائی اور بکوانے کے بعد مہر لے لیا۔ سنا ہے نہیں سنا؟ دوستو آدھی بات سنی ہے، آدھی پوری بات نہیں سنی آپ لوگوں نے۔ ممبر سے بتایا اتنا گیا اپنے مقصد کے لیے، کہا اتنے غریب تھے کہ زرہ بیچ کے مہر ادا کیا، یہ آپ نے سنا۔ اور کسی ممبر سے کسی ذاکر نے یہ نہ پڑھا، اسی دن کی صبح جب نکلی تھی تو ان کے زمیندارے سے لاکھوں درہم و دینار آئے تھے، جو علی نے ایک ایک پیسہ غریبوں کو بانٹ دیا، یتیموں کو بانٹ دیا اور بیواؤں کو بانٹ دیا۔ جب بالکل دامن خالی ہو گیا تب رسول کے گھر گئے تھے، تو وہ درہم و دینار جو لاکھوں درہم و دینار علی نے بیواؤں، غریبوں، یتیموں کو بانٹا تھا، وہ کسی کو یاد نہیں رہتا۔ علی کی زرہ بک گئی، یہ سب کو یاد ہے۔ آپ کا امیر تھا مولا، غریب نہیں تھا، بہت امیر تھا۔ اور اگر ان کی دولت کا اندازہ لگانا ہے تو دوستو میں پھر صاحب کی طرف چلوں، اس لیے کہ کافی دیر ہو گئی، گرمی بھی بہت ہے۔ اتنا امیر تھا آپ کا مولا۔ آپ ذرا وصیت نامہ اٹھا کر دیکھیے، جس مولا کو آپ غریب سمجھتے ہیں کہ جو کی روٹی کھاتے تھے، زرہ بیچ کے مہر ادا کرتے تھے، آپ ذرا ان کا وصیت نامہ اٹھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا نہ جانے کتنی 100 بیگھہ زمین انہوں نے بیواؤں کے نام کی تھی، کتنے چشمے تھے، کتنی نہریں تھیں جو یتیموں کے نام وقفی تھی، کتنی زمین تھی اور کتنی آمدنی کے ذرائع تھے جو انہوں نے مسافرین کے نام وقفی ہیں۔ اور یہ سارے اربوں روپے کی جائیداد جو آپ نے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسافروں کے نام وقف کی تھی، اس کے بعد جو بچ گئی اس دولت کا آپ اندازہ لگائیں گے کتنی تھی؟ اس دولت کا اندازہ اس طرح سے لگائیے کہ امام حسن کا دسترخوان تو زندگی مولا کائنات میں ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جب یہ حضرت علی علیہ السلام جو کی روٹی کھا رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام کی یہاں دسترخوان وسیع ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ایک عیسائی آیا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ جو کی سوکھی بھی روٹیاں کھا رہے ہیں تو وہ پھر بات کو امام حسن ہوگا، انہوں نے تم سے یہ نہیں کھائی جائیں گی، اگر تمہیں اچھا کھانا چاہیے تو جاؤ ادھر چلے جاؤ۔ دروازے کا بھی دکھا دیا، وہ گیا اور جا کے دیکھا اتنا وسیع دسترخوان جہاں تمام قورمہ، بریانی اور کباب اور یہ اور وہ جو کچھ آپ کے دسترخوان پر ہوتا ہے امام حسن کے نام پر، وہ سب کچھ وہاں موجود تھا۔ تو ایک نوالا بیچارہ کھاتا تھا، جیب میں رکھتا تھا۔ امام حسن نے آن کے پوچھا بھائی جب تو جائے گا تو میں تیرے گھر والوں کے لیے دے دوں گا، اس کی فکر مت کر، پیٹ بھر کے کھا لے۔ کہا نہیں اپنے گھر والوں کے لیے نہیں لے رہا ہوں۔ کہا پھر یہ جیب میں کیوں رکھ رہا ہے؟ کہ مسجد میں ایک غریب کو دیکھ کر آیا ہوں جو کی سوکھی بھی روٹیاں کھا رہا ہے، میں اس کے لیے لے رہا ہوں۔ کہ ان کی فکر نہ کرو، کوئی اور نہیں، میرا بابا علی ہے اور تمہارا حاکم اور امام علی ہے جو مسجد میں بیٹھ کے جو کی روٹی کھا رہا ہے۔
وہ امام وقت تھے اللہ کے لیے، جو اللہ کے اور غریب سے غریب آدمی کی سطح کے مطابق ان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. کہیں کوئی غریب آدمی یہ نہ سوچ لے کہ میرا امام تو اتنا بلند ہے اور اتنا امیر ہے اور ہم اتنے غریب. تو تمہارے مولا کے پاس اتنی زمین جائیداد تھی کہ انہوں نے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دی، اور اس کے بعد امام حسن نے اپنے آرام سے زندگی گزاری، ان کی اولاد میں وہ منتقل ہوئی، اور اس کے بعد جو کچھ بچی تھی امام حسن علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کو ملی. امام حسین علیہ السلام نے علیحدہ سے کوئی جائیداد نہیں بنائی تھی، وہی حضرت علی علیہ السلام نے جو جائیداد بنائی تھی وہ امام حسین علیہ السلام کو ملی. کتنی تھی وہ جائیداد اور کتنا پیسہ تھا؟ اسی سے مولا علی کی امیری اور غریبی کا فیصلہ کیجئے. آج اب اگر یہ سوچ لیں آپ کہ چلو بمبئی گھوم کے آئیں گے یا دلی گھوم کے آئیں گے، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلیں، کتنے دن آپ کی جیب اجازت دے گی؟ اس لیے کہ سفر میں، مسافرت میں آمدنی تو ہوتی نہیں ہے، خرچ ہی ہوتا ہے. ٹھہرو گے تو ہوٹل کا خرچہ، کھاؤ گے تو ہوٹل کا خرچہ، ایک ایک قدم پہ پیسہ دو گے تو ایک فیملی کا خرچ بھی ایک مہینے تک برداشت کرنا مالدار سے مالدار آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام اتنے امیر تھے، اتنے امیر تھے، اتنے امیر تھے، وہی مولا کائنات کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے مطابق کہ جب امام حسین نے 28 رجب کو مکہ چھوڑا تو ہزاروں لوگ حسین کے ساتھ ساتھ چلے. 6 مہینے تک سفر چلا، ایک مہینے نہیں، 6 مہینے میں کربلا پہنچے، اور 6 مہینے میں ہزاروں لوگ ساتھ، کچھ ساتھ چھوڑ کے جاتے تھے، کچھ ساتھ آ جاتے تھے. خرچہ اٹھاتے 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 کربلا کے میدان میں آئے. اور اب بھی اتنا پیسہ کہ بنی اسد کو بلا کے ساری کربلا کی زمین اپنے نام لکھوا لی اور نقد ادا کر دیا پیسہ، نقد ادا کر دیا پیسہ، اور ان کو وصیت کی یہ زمین بھی تمہاری، یہ پیسہ بھی تمہارا، بس وصیت ہے کہ جو زیارت کرنے کے لیے آئے انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا ہماری طرف سے، اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اتنے بڑے مالدار ہیں امام حسین علیہ السلام کہ ساری کربلا کی زمین خرید کے اسی کو ہبا کر دی. کہ اب غریب ہوگا، سب کچھ پیسہ ختم ہو گیا حسین کے پاس. ذرا مجھے بتاؤ نوجوانوں، ذرا سوچ کے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، 6 مہینے کا خرچہ اٹھانے کے بعد اور زمین بنی اسد سے خریدنے کے بعد، اب سب کچھ چلا گیا مولا کے ہاتھ سے، اب تو شہید ہونے کی منزل ہے، کچھ نہیں ہے. اگر دوستو کچھ نہ ہوتا تو یزیدی فوج بعد شہادت امام حسین خیمے لوٹنے کے لیے نہیں آتی. خیموں پر حملہ کرنا اور خیموں کو لوٹنا دلیل ہے. انہیں معلوم تھا کہ خیمے کے اندر مال موجود ہے، اسی مال کی لالچ میں خیمے پہ حملہ کیا تھا اور بہت مال ملا انہیں. وہ لوٹ کے لے گئی علیحدہ بات ہے، خیمے کے اندر پھر بھی اتنا مال تھا کہ انہوں نے حملہ ہی اس لیے کیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ خیمے کے اندر بہت پیسے ہیں، بہت دولت ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سب کچھ ہے، لہذا انہوں نے خیمے پہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد لوٹ مار مچائی اور جو کچھ تھا وہ لوٹ کے لے گئے. یہ پوری تاریخ ہے، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا، انہیں معلوم ہوتا کہ کچھ نہیں رہا ہے، تو وہ خیموں میں لوٹنے کی غرض سے نہ آئے. لوٹنا بتا رہا ہے کہ اب بھی اتنا مال تھا. اور بعد شہادت امام حسین جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تب بھی اتنی زمین موجود تھی کہ ایک ہی باغ تھا چوتھے امام کے بعد جس میں 500 درخت تھے. ایک ہی، اور بھی زمینیں تھیں لیکن جو سب کچھ زمین بیچنے کے بعد بچا تھا اس میں ایک باغ ایسا تھا جس میں 500 درخت تھے کھجور کے. ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکرانہ امام زین العابدین پڑھا کر. تو تمہارا کوئی امام غریب نہیں تھا. لہذا امام یہ کہتے ہیں کہ ایسیوں غریبی کی زندگی نہ گزارو، اتنے پیسے کماؤ، اتنے پیسے کماؤ، اتنی دولت کماؤ کہ تمہارا گھر سب سے اچھا ہو، تمہارا دسترخوان سب سے زیادہ وسیع ہو، تمہارے جسم پر کپڑے بھی اچھے ہوں، آنے جانے کے لیے سواری بھی تمہارے پاس بہترین ہو، اور دنیا دیکھ کے کہے یہ علی والے ہیں، اس لیے یہ مالدار ہیں، یہ اصولی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے یہ مالدار ہے. غریبی کے اوپر لعنت بھیجو اور دولت کمانے کی کوشش کرو، مگر میرے نوجوانوں اتنا یاد رکھنا، جو کچھ بھی کماؤ وہ جائز ذریعے سے، رزق حلال، رزق حلال ہونا چاہیے. جہاں سے ملے، جیسے ملے، جتنا ملے ہمارے پاس آ جائے، یہ اصول غلط ہے. یہ فکر نہیں کرو، بلکہ یہ دیکھو ہمیں زیادہ سے زیادہ کما کے مالدار ہونا ہے مولا کے شیعہ ہونے کی حیثیت سے، تاکہ ہمارے عزت کی وجہ سے ہمارے مولا کو عزت مل سکے.
جب لوگ خالی ہاتھ خالی جیب ہوتا ہے نا تو سگے رشتہ دار سلام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، غیر کہاں سے کریں گے؟ اگر تمہارے پاس دولت ہوگی تو دنیا تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہوگی، اور تم سے جب مروب ہو جائے گی تو تمہارے مولا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ تمہاری دولت مولا کے فضائل بیان کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، لہذا غریبی کو ٹھوکر مارو، مالدار بننے کی کوشش کرو، جائز ذریعے سے رزق حلال کماؤ اور مالدار بنو، تاکہ تمہاری بھی عزت بلند ہو جائے اور تمہاری وجہ سے تمہارے مولا کی عزت بھی بلند ہو سکے اور دنیا کی قومیں انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ مولا نے بالکل واضح طور پر آپ سے فریاد کی ہے، کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینن، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ہماری بے عزتی کا سبب نہ بنو۔ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ مولا کے متعلق لوگ غلط رائے قائم کریں، ایسے اعمال انجام دو کہ تمہارے نیک عملی کو دیکھ کر غیر قوم مولا کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ آپ کے سامنے کہہ دیا، انشاءاللہ آپ توجہ دیں گے ان باتوں کی طرف۔ میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔